یہ وہی خالص لوگ ہیں جن کو اپنی موت کا خوف نہیں، بلکہ یہ وہی خالص لوگ ہیں جو چندہ اکٹھا کرنے نہیں بلکہ اپنی گردن میرے آقا پر نچھاور کرنے آئے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں سنو، یہ عزت انہیں کیوں ملی ہے؟ یہ علماء کی عزت، یہ ہمیں جو کرسی ملی، کیا کوئی پارٹی کی وجہ سے، کوئی حکومت کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کیا کسی بڑے خاندان کی وجہ سے؟ یہ جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یہ عزت جو ان علماء کو ملی ہے یا ہمیں ملی ہے، اس کے لیے برجستہ ہمیں یہ کہنا حق بنتا ہے، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ارے ہم نے تو دیکھا ہے ہالینڈ، نیدرلینڈ، یورپ میں موجود پارلیمنٹ میں ڈسکشن چل رہا ہے منسٹرز کے درمیان، کس کو لے کر کے؟ بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک عالم، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور عالم، اس کو لے کر کے ہالینڈ نیدرلینڈ کے لوگ پریشان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ طاقت و قوت تخت کو نہیں کہا جاتا، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے۔ یہ چاہے معذور آدمی کے اندر آ جائے، کھڑے ہونے کی طاقت اگر سے نہ ہو، لیکن سینہ اگر عشق مصطفیٰ سے بھرا ہے، وہ یورپ کو بھی ہلاتا ہے اور پوری دنیا کو بھی ہلاتا ہے۔ اور اگر انتقال ہو بھی جائے، ہر ایک کی زبان پر اپنی محبت کے نغمے بٹھا کر جاتا ہے۔ آج 100 سال گزر گئے فاضل بریلوی کو گئے ہوئے، تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو انتقال کیے ہوئے 100 سال گزر گئے، حاجی وارث علی شاہ کو انتقال کیے 100 سال گزر گئے۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں ان بزرگوں کو دیکھا ہوا کوئی ہے؟ شاید باپ دادوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کئی پشتیں گزر گئی، لیکن ذکر ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے باپ داداؤں کا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا ان بزرگوں کا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے لوگوں کے درمیان اپنی محبت کے سکے نہیں بٹھائے تھے، یہ جب تک تھے صرف میرے مصطفیٰ کے عشق کی بات کرتے تھے، اور مولا نے ان کو انعام یہ دیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے آج سے اپنی عادت یہ بنا لو، ان کتوں کے بھونکنے کے بعد اگر تم میرے مصطفیٰ کی مدح سرائی میں مصروف ہو گئے تو یاد رکھنا یہ کیڑے کہاں چلے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، لیکن تمہارا نام رہتی دنیا تک روشن ہی رہے گا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر یہ طوفان بدتمیزی لا رہے تھے، اس وقت اگر میدان میں کوئی میرے آقا کی محبت کی بات کر رہا تھا وہ تم تھے، یہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے گستاخوں کے نام کس کو یاد ہے؟ 1400 سال سے گستاخیاں ہو رہی ہیں، حضور پاک کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہیں، کتنوں کو یاد ہے؟ کون جانتا ہے؟ ان کی گستاخیاں کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کچھ نام معلوم ہوں گے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ کیڑوں کے نام معلوم ہوں گے، لیکن کیا کہتے تھے یہ تو نہیں معلوم۔ حضور کو کیا کہتے ہیں سب ختم ہو گیا۔ آج سے 100 سال پہلے بھی کتاب لکھی جا رہی تھی میرے آقا کی توہین پر، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ سارے گستاخ یاد رہ گئے سب کو؟ سب ہلاکت کے دلدل میں پھنس گئے، دنیا میں بھی ذلیل اور مرتے بھی تو ہیں ذلیل ہو کر۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حسان بن ثابت نے جو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ